اگر گھر اور خاندان کے جھگڑوں کو ختم کرنا ہے، اپنی ماں و بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا، یہ دیورانی جیٹھانی کا جھگڑا کیوں ہے؟ یہ ساس کی بہو سے کیوں نہیں بن پا رہی ہے؟ یہ نند اور بھابھی میں کیوں جھگڑے چل رہے ہیں؟ کیونکہ عورتیں کان کی کچی ہوتی ہیں۔ نند کو پتا لگا بھابھی نے میرے بارے میں ایسا کہا، فوراً لڑنے لگی۔ دیورانی کو پتا لگا جیٹھانی نے میرے بارے میں ایسا کہا، فوراً جا کر کے کھڑی ہو کر کے جواب دینے لگی۔ ہم یہ اس کی تحقیق کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے کہ یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے، سامنے والے نے کہی ہے کہ نہیں کہی ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو جب بھی تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی کوئی خبر لے کر کے آئے، فتبینوا، اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کو جانچ لیا کرو، اس کو پرکھ لیا کرو۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، سب سے بڑا جھوٹا انسان وہ ہے جو ہر سنی سنائی بات کو بیان کرے۔ ہر سنی سنائی بات کو بیان مت کیجیے میرے۔ اور آج کے حالات، ہمارے انڈیا کے حالات، ہمارے ملک کے حالات بھی آپ اچھی طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ اتر پردیش میں بہرائچ میں دنگا ہوتا ہے، کئی لوگ اس دنگے میں ان کے مکانوں کو جلایا جاتا ہے، ان کی گاڑیوں کو جلایا جاتا ہے۔ کبھی آپ غور کر لیجئے گا میرے بھائیوں، کہیں پر بھی جب دنگے کی آگ بھڑکتی ہے، کیوں بھڑکتی ہے؟ فیک نیوز پھیلائی جاتی ہے، غلط خبریں پھیلائی جاتی ہے، ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا جاتا ہے، مسلمانوں کو ہندوؤں کے خلاف بھڑکایا جاتا ہے۔ افواہوں کے ذریعے دنگے اور فساد کی آگ پہلے پھیلتی۔ اسی لیے ہمارا اسلام کیا کہتا ہے؟ ذمہ دار ناگرک بنو، ایک رسپانسیبل سٹیزن بنو، سنی سنائی بات پر ایکشن نہ لیا کرو۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے پہلے تحقیق کر لو، خبر کیسی ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ اگر تم نے سنی سنائی بات پر ایکشن لے لیا تو بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ یہ پہلی چیز۔ اور آگے بڑھیے، دوسری چیز، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، اے ایمان والو تم سب ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ تمہاری برادری کچھ بھی ہو، شیرشاہ بادی برادری کے لوگ آپ کے کٹیہار اور سیمانچل میں زیادہ ہیں، لیکن اگر آپ کا کوئی دوسری برادری کا مسلمان بھائی بھی آپ کے آس پاس میں رہتا ہے، آپ کی برادری تو میچ نہیں کر رہی ہے، آپ کا کلچر تو میچ نہیں کر رہا ہے، آپ کا رہن سہن بھی الگ ہے، آپ کا طور طریقہ بھی الگ ہے، آپ کی بول چال بھی الگ ہے، لیکن اگر وہ آپ کا مسلمان بھائی ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ انما المؤمنون اخوۃ، ایمان والے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایمان کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہے، اور ایمان کا رشتہ یہ کتنا مضبوط رشتہ ہوتا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس کا اندازہ لگانا ہو تو 1400 سال پیچھے ذرا پلٹ کر کے دیکھیے۔ آج برما کے مسلمان جب انڈیا میں آتے ہیں، روہنگیا مسلمان، انڈیا کی گورنمنٹ کہتی ہے ہم ان کو شرن نہیں دے سکتے، ہم ان کو پناہ نہیں دے سکتے۔ آج فلسطین کا مسلمان جب پریشان ہو کر کے لیبیا کی سرحد پر جاتا ہے، لبنان کی سرحد پہ جاتا ہے، لبنان کہتا ہے ہمارے دیش میں پہلے ہی آبادی بہت زیادہ ہے، ہم کسی باہری کو اپنے دیش میں آنے نہیں دیں گے۔ آج دنیا میں ایک کنٹری دوسرے کنٹری کے لوگوں کو آنے نہیں دیتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، 1400 سال پہلے جب مدینہ کے اندر مکہ کے صحابہ ہجرت کر کے مدینہ کے اندر پہنچے تو ذرا غور کیجئے، اللہ کے پیارے نبی نے ہاتھ اٹھا کر کے نام لے کر کے آپ نے مدینہ کے انصاریوں کو مکہ کے مہاجرین کا بھائی بھائی بنا دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے، کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے، کوئی ریلیشن نہیں ہے، لیکن نبی نے اسلام کے نام پر بھائی بھائی بنا دیا۔ صحابہ کرام نے اس رشتے کو کیسے نبھایا میرے بھائیوں؟
مدینہ کے انصاریوں نے مکہ کے مہاجروں کے لیے اپنے دل کے دروازے کھول دیے. حضرت عبد الرحمن بن عوف آتے ہیں مکہ سے ہجرت کر کے. اللہ کے نبی کہتے ہیں اے عبد الرحمن ہم آپ کا بھائی بنا رہے ہیں. مدینہ کے انصاری صحابی حضرت سعد بن ربی کو، سعد بن ربی مدینہ کے ہیں، عبد الرحمن بن عوف مکہ کے ہیں، یہ مہاجر ہیں، یہ انصاری ہیں. اللہ کے نبی نے بھائی بھائی بنا دیا. عبد الرحمن آتے ہیں، حضرت سعد کہتے ہیں عبد الرحمن آج نبی نے آپ کو میرا بھائی بنا دیا ہے اور یہ رشتہ میرے نزدیک خون کے رشتے سے بڑھ کر کے ہے. اے عبد الرحمن میرے پاس کھجوروں کا باغ ہے، میں کھجوروں کی کھیتی کرتا ہوں، میں کھجوروں کا باغ میرے پاس ہے. اے عبد الرحمن آج کے بعد کھیتی میں کروں گا، محنت میں کروں گا، جو پیداوار ہوگی آدھی تم لے لینا آدھی میں لے لوں گا. اے عبد الرحمن یہ گھر میرا ہے، ایک آدھا حصہ تم لے لینا آدھا میں لے لیتا ہوں. اے عبد الرحمن میری 4 بیویاں ہیں، تم کسی ایک بیوی کو پسند کر لو، میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد تم شادی کر لینا. یہاں پہ رشتہ ملنا تمہیں مشکل ہے، شادی ہونا تمہارے لیے مشکل ہے. اے عبد الرحمن میں گھر دینے کو تیار، میں کاروبار دینے کو تیار، میں تمہاری شادی کرنے کو تیار ہوں کیونکہ تم میرے بھائی ہو. عبد الرحمن کہتے ہیں اے سعد بن ربی اللہ تیرے مال میں برکت دے، تیرے پریوار میں برکت دے، تیرے اہل و عیال میں برکت دے. اے سعد بن ربی مجھے تیری بیوی سے شادی نہیں کرنا، مجھے تیرا مال نہیں چاہیے، مجھے تیرا گھر نہیں چاہیے، میں تو بزنس مین آدمی ہوں، میں تو کاروباری آدمی ہوں، مجھے مارکیٹ کا پتہ بتا دے، میں جا کر کے بازار میں بزنس کروں گا. یہ تھے صحابے. ایمان کا رشتہ ان کے نزدیک سب سے بڑا رشتہ. آپ کے بہار سے سٹی ہوئی بارڈر ہے آسام کی، اگر آسام کے مسلمانوں کے اوپر کوئی ظلم و ستم ہوتا ہے اور آپ کو اس ظلم و ستم کو دیکھ کر کے آپ کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں آتا اور آپ کے دل میں کوئی درد محسوس نہیں ہوتا، میرے پیارے ساتھیوں آپ کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے. دل میں اگر ایمان ہے اور ایمان کی محبت ہے تو ایمان کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد. اے مسلمانوں تم آپس میں ایک دوسرے کے اتنے ہمدرد بنو، اتنے غمگسار بنو، اتنے غمگسار بنو، اتنے ایک دوسرے کو چاہنے والے بنو، اتنے ایک دوسرے سے کے لیے جان دینے والے بن جاؤ. کمثل الجسد الواحد جیسے انسان کا شریر ہوتا ہے، انسان کی باڈی ہوتی ہے، اگر انسان کے شریر میں کوئی ایک حصہ بھی اگر تکلیف میں پڑ جاتا ہے تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، پورا بدن پورا شریر بے چین ہوتا ہے. جیسے شریر کا انگ اور بدن کا ہر حصہ دوسرے حصے سے کنیکٹڈ ہے، جڑا ہے، اے مسلمان تو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ ایسے ہی جڑا ہوا تجھ کو رہنا چاہیے. میرے پیارے ساتھیوں اللہ کہہ رہا ہے انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، اگر بھائی بھائی میں جھگڑا ہو جائے، پڑوسی پڑوسی میں جھگڑا ہو جائے، اگر بھائی بہن میں جھگڑا ہو جائے، اگر دوست دوست میں جھگڑا ہو جائے تو تم جھگڑے کی آگ میں پیٹرول ڈالنے کا کام مت کرنا. آج کیا ہوتا ہے ہم کو معلوم ہو جائے عبد الغفار صاحب کا فلاں سے تھوڑا 36 کا آنکڑا چل رہا ہے، جھگڑا چل رہا ہے، ایک عام مزاج کیا ہے مزہ لینا ہے. اگر معلوم ہو جائے کہ عبد الغفار صاحب کا کسی سے جھگڑا ہے تو میرے سامنے اس کی برائی، اس کے سامنے میری برائی، تاکہ دشمنی کی آگ میں اور پیٹرول ڈالا جائے اور بھڑکایا جائے. معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، اگر دو بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملا نہیں سکتے، اگر دو لوگوں میں صلح نہیں کرا سکتے تو کم سے کم دشمنی کو بڑھانے کی کوشش نہ کیا کرو. اسلام تو وہ دین ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں او لوگوں کیا میں تم کو ایسی عبادت کے بارے میں نہ بتا دوں جو روزہ رکھنے سے بہتر عبادت ہے، جو نماز پڑھنے سے بہتر عبادت ہے، جو غریبوں کو کھانا کھلانے سے بہتر عبادت ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ایسی کون سی عبادت ہے؟ آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، او لوگوں آپس میں صلح کرا دینا، بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملا دینا، دو دلوں کو ملا دینا، دو دوستوں کو جن کے بیچ میں دشمنی ہو گئی ہو، جس کے بیچ میں غلط فہمی کی دیوار کھڑی ہو گئی ہو، اس کو ملا دینا، یہ اتنی بڑی نیکی ہے. میرے پیارے ساتھیوں یہ قرآن کی دوسری نصیحت ہے. اگر جھگڑوں کو ختم کرنا ہے
सुलह कराने वाले बन जाओ, मिलाने वाले बन जाओ, झगड़ा कराने वाले मत बनो। इस्लाम तो वो दीन है मेरे भाइयों। इस्लाम में झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है, झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है। लेकिन अगर दो लोगों के बीच में दुश्मनी हो जाए, इख्तिलाफ हो जाए, और इख्तिलाफ को खत्म करने के लिए कुछ झूठ भी बोलना पड़ जाए, इस्लाम झूठ बोलने की परमिशन भी देता है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, लैसल कज़्ज़ाबुल्लज़ी युस्लिहु बैनन्नास। दो लोगों के दरमियान झगड़े को मिटाने के लिए, सुलह कराने के लिए अगर कोई झूठ बोलता है तो वो झूठ अल्लाह ताला के झूठ नहीं लिखा जाएगा। के बीच में अनबन हो गई। हमारे यहाँ क्या होता है, बीवी ने खाना बनाया, खाने में झोल ज्यादा हो गया, खाने में नमक ज्यादा हो गया, खाने में कोई पसंद की चीज नहीं डाली बीवी ने। जैसे हमारे यहाँ बिरयानी में आलू नहीं डालते, बिहार में बंगाल में आलू डालते। हमारे यहाँ आलू देख करके हमारा दिमाग खराब हो जाता है, बिरयानी में आलू कहाँ से आया। पटना में जब भी मैंने बिरयानी खाई, बड़ा सा आलू उसमें मौजूद रहता है। तो आप भाई कल्चर है, पसंद है। अब बीवी ने आपकी पसंद के खिलाफ खाना बना दिया। अब हमारे यहाँ क्या कल्चर है साहब, शौहर को गुस्सा आया, शौहर ने कहा तलाक तलाक तलाक, बात खत्म। इस्लाम में तलाक कोई खिलवाड़ नहीं है। और आज इसी हरकत की वजह से, तलाक को खिलवाड़ बनाने की वजह से, आज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में ट्रिपल तलाक का कानून बना। क्योंकि कितनी मुसलमान औरतें थी, शौहर शराब पीकर के आता था और आकर के गुस्से में तलाक दे दिया करता था, और मौलवी के पास जाता था। मौलवी बेचारा कुरान और हदीस तो जानता नहीं था, बाप दादा का सिखाया हुआ मजहब जानता था। मौलवी फतवा देता है, तेरे शौहर ने तुझको तलाक दे दी, तलाक हो गया। अगर मियाँ बीवी मिलना चाहेंगे, अल्लाह कह रहा है युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, हम दोनों को मिला देंगे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, रिश्तों को बचाने की कोशिश करो, रिश्तों को तोड़ने की कोशिश न करो। जहां तक हो सके, अगर झगड़ा हो गया है, झगड़े की आग लगी है, नफरत की आग लगी है, कुरान कहता है सुलह करा दिया करो, मिला दिया करो, उस पर पेट्रोल न डाला करो। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज, एक मर्तबा कटिहार से मेरे पास फोन आया, मौलवी साहब एक मसला पूछना चाहता हूं। हमारे यहाँ पंचायत होती है, पंचायत में जो लोग बैठते हैं वो किसी की तरफदारी करते हैं, किसी का पक्षपात करते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैंने तब फोन पर उसको जो जवाब दिया, तभी जवाब आज आपको दे रहा हूं। कुरान कहता है वह अक़सितू, अगर तुम्हें पंच बनाया जाए, तुम्हें समाज में यह रुतबा दिया जाए कि तुम्हारे पास लोग आकर के फैसला करवा रहे हैं, तो ऐ इंसाफ करने वाले, ऐ पंचायत का काम करने वाले, ऐ लोगों के मसले को हल करने वाले, तू हमेशा इंसाफ से काम लेना। वो अक़सितू, तू ना इंसाफी न करना, तू किसी का पक्ष न लेना, तू किसी की तरफदारी न करना। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह को ना इंसाफी पसंद नहीं, अल्लाह को ना इंसाफी पसंद नहीं। दंगा हुआ तो मजहब के लोगों ने आपस में दंगा किया, पुलिस ने रपट दर्ज की, एफआईआर दर्ज की। एक संप्रदाय के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और दूसरे संप्रदाय को क्लीन चिट दे दी। एक संप्रदाय के लोगों के घरों पर बुलडोजर चला और दूसरे मजहब के लोगों को बख्श दिया गया और कहा गया साहब हमारे राज्य में कानून व्यवस्था बहुत तगड़ी है। यह कानून व्यवस्था नहीं है, यह अंधा कानून है, यह नाइंसाफी है। इस्लाम इंसाफ का मजहब है और इस्लाम ऐसे इंसाफ की तालीम देता है कि मेरे नबी की अदालत में एक औरत का मामला आता है। औरत बहुत बड़े खानदान की औरत थी, उसने चोरी की और इस्लाम में चोरी की सजा क्या है? हाथ को काट देना है। उस औरत के खानदान के लोगों ने सोचा हमारे खानदान की नाक कट जाएगी, हमारी औरत का हाथ कटेगा, तो उन्होंने हजरत उसामा बिन जैद से रिक्वेस्ट की, अनुरोध किया, निवेदन किया कि आप जरा सा अल्लाह के रसूल से थोड़ा सा सिफारिश कर दीजिए, औरत का हाथ ना कटे, कोई और सजा दे दीजिए। उसामा बिन जैद अल्लाह के रसूल के पास आते हैं,
बुखारी के अल्फाज है, मुस्लिम के अल्फाज हैं। उसामा बिन ज़ैद आकर के कहते हैं अल्लाह के नबी कोई और सजा दे दीजिए, हाथ मत काटिए। अल्लाह के प्यारे नबी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अतशफ़ौ फी हद्दिम मिन हुदूदिल्लाह, अय उसामा क्या तुम चाहते हो मैं उस औरत की वजह से अल्लाह के कानून को बदल दूं? नहीं नहीं अय उसामा, पहले के लोग इसी वजह से हलाक हो गए। कोई बड़ा आदमी कोई क्राइम करता था, कोई जुर्म करता था, उसको छोड़ देते थे। कोई छोटा आदमी, कोई गरीब आदमी वही क्राइम करता था, उसको सजा देते थे। अय उसामा कान खोल करके सुन लो, ये तो कबीले बनु मखजूम की औरत फातिमा है। लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरकत लक़तअतु यदहा, अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा, अगर मेरे जिगर का टुकड़ा फातिमा भी चोरी करती, मैं उसका भी हाथ काट देता। ये है इस्लाम का इंसाफ। जाए दुनिया की अदालतें सीखे इंसाफ कैसे किया जाता है। अगर रसूल की सीरत में ना समझ में आए तो हजरत उमर बिन खत्ताब की सीरत जाके देख लें, हजरत अली की सीरत जाके देख लें। इंसाफ किसको कहते हैं मेरे भाइयों, ये इस्लामी इतिहास आपको बताए। तो कुरान कहता है इंसाफ से काम, झगड़ों को खत्म करना है तो इंसाफ से काम। दुनिया वालों का एक उसूल है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, प्यार और जंग में सब जायज है। जिससे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं तो उसके मोबाइल में रिचार्ज भी करवा रहे, उसके साथ रेस्टोरेंट में खाना भी खा रहे हैं, उसके साथ साल भर 6 महीना साथ में रहते भी हैं। और जिस दिन मोहब्बत नफरत में बदलती है उसके चेहरे पर एसिड डाल करके उसका चेहरा भी जला देते हैं। जाओ देख लो, 32 टुकड़े करके फ्रिज में रखने वाले भी कभी किसी जमाने में उस औरत से, उस लड़की से मोहब्बत का दावा करते। न प्यार में सब जायज है, न जंग में सब जायज है। और प्यार क्या होता है मेरे भाई, ये नई नस्ल इसने बेहयाई को प्यार का नाम दे दिया। मैं सड़क पर अभी आ रहा था, कार में बैठा हुआ था, इधर से लड़की जा रही, उधर से लड़का जा रहा है, वो उसको देख रही, वो उसको देख रहा है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने अपने कार के साथियों से कहा ये क्या तरीका है मेरे भाई, जलसे का प्रोग्राम है और सड़क पर इस तरीके से लड़के लड़कियों की भीड़ लगी है, नैन मटक्का चल रहा है, क्या मतलब है इसका? ये नहीं होना चाहिए मेरे भाई। ये प्यार नहीं है, ये मोहब्बत नहीं है, ये वासना है, ये हवस है। इस्लाम में प्यार वो होता है जब सैकड़ों लोगों के बीच में मौलवी साहब के सामने लड़का इकरार करता है हाँ मैं फला बिन फला इस लड़की को अपने निकाह में कबूल करता हूं। प्यार तो ये होता है जब सुबह आप उठें तो बीवी कहे चलिए जाइए गोश्त लेके आइए, सब्जी लेके आइए, धनिया लेके आइए, वो जिम्मेदारी उठाने का नाम प्यार होता है। ये प्यार बाबू सोना वाला प्यार नहीं। ये किसी के मोबाइल पर रिचार्ज करा देने से प्यार और मोहब्बत साबित नहीं होती है, माफ कीजिए। न प्यार में सब जायज है, न जंग में सब जायज है। दुनिया की नजर में जंग का कोई कानून नहीं है। इसराइल की फलस्तीन से लड़ाई चल रही है। 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया इसराइल पर। इसराइल ने कहा हम जवाब देंगे। इसराइल ने जवाब दिया, पूरे गाजा को तबाह कर दिया, पूरा शहर गाजा तबाह, छोटे छोटे बच्चे, उनकी लाशों के चित्रे उड़ गए और ये दुनिया खामोश तमाशाई बनी बैठी। ये दुनिया जो कुत्तों के मरने पर अफसोस करती है, ये दुनिया जो जानवरों के मरने पर अफसोस करती है, गाजा के छोटे छोटे बच्चों की लाशों पर इस दुनिया की आंखों में आंसू नहीं आ जाते। मेरे प्यारे साथियों, जंग करने के भी कुछ दस्तूर होते हैं, कुछ उसूल होते हैं। इसराइल को ये उसूल नहीं मालूम, लेकिन आओ इस्लाम के उसूल मैं आपको बता देता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी जब अपने सहाबा को जंग के मैदान में भेजा करते थे तो अल्लाह के नबी कहते थे ला तक़्तुलू वलीदन, किसी बच्चे को कत्ल न करना, वला तक़्तुलू शैखन फानिया, बहुत बूढ़ा इंसान जो लड़ाई के मैदान में लड़ाई नहीं कर रहा है उस बूढ़े को कत्ल मत करना, वला तुहर्रिकू शजरा, किसी पेड़ को आग न लगाना, किसी की इबादत गाह के ऊपर हमला मत करना। इस्लाम जंग के उसूल बताता है। और अल्लाह कुरान में कहते, क्या माइक को क्या हो, माइक वाले पैसा नहीं मिलेगा, पैसा कैंसिल। मेरे भाइयों, कुरान कहता है वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तादिलू,
اے ایمان والو اگر کسی قوم کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے تو دشمنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نا انصافی کرو، دشمن کے ساتھ بھی تمہیں انصاف کرنا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ اسلام کی شکشا ہے۔ تو پہلی چیز جھگڑا ختم کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ سنی سنائی بات پر عمل نہیں کرنا ہے، تحقیق کرنا ہے۔ دوسرا کام صلح کرانا ہے، تیسرا کام انصاف کرنا ہے، اور آگے بڑھیے چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم۔ اے ایمان والو تمہارے پاس دولت زیادہ ہے تو غریب کا مذاق مت اڑانا، تم ہینڈسم اور خوبصورت ہو تو کسی نارمل شکل و صورت کے انسان کا مذاق مت اڑانا، تم بہت باڈی بلڈر ہو کسی دبلے پتلے کا مذاق مت اڑانا۔ لا یسخر قوم من قوم، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو اللہ کے ہاں اس کا مقام زیادہ اونچا ہو، ہم نہیں جانتے، ہمیں لگتا ہے ہمارے پاس دولت ہے ہم بہت تیس مار خواہ بن گئے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دولت کی قدر نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنے غریب لوگ ہیں جن کی شکل دروازے سے دھکا دے کے بھگا دیں، ان غریبوں کی اللہ تعالیٰ کی اتنی ویلو ہے، اگر وہ اللہ کے نام کی قسم کھا لیں اللہ ان کی قسم کو ضرور دے۔ میرے پیارے ساتھیو اللہ کہہ رہا ہے کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، ایک دوسرے کو تہمت نہ لگاؤ، ایک دوسرے کے بارے میں بری بری باتیں نہ کرو، گندی گندی باتیں نہ کرو، ایک دوسرے کو عیب مت لگاؤ۔ قرآن کے 30ویں پارے میں ایک چھوٹی سی سورت ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بربادی ہے، جہنم ہے ہر اس انسان کے لیے جو ہومزہ ہو اور جو لومزہ ہو، جو اشارے سے کسی کی برائی کر رہا ہو یا زبان سے کسی کی برائی کر رہا ہو۔ اسلام اس بات کی بھی پرمیشن نہیں دیتا آپ اشارے سے کسی کی برائی بیان کریں، اشارے سے کسی کا مذاق اڑائیں، اسلام اس کی بھی اجازت نہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور کسی کو برے لقب سے یاد نہ کرو۔ کوئی کالا ہے اسے کلوا بولتے ہیں، کوئی بیچارہ ناٹا اسے نٹوا بولتے ہیں، کوئی ایک پیر سے معذور اس کو لنگڑا بولتے ہیں، ایسے نام سے یاد کرتے ہیں جس نام پر وہ انسان چڑھتا ہے، ناراض ہوتا ہے، ناپسند کرتا ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے لقب سے یاد نہ۔ اسی طریقے سے کوئی پہلے شراب پیتا تھا، اب اس نے توبہ کر لی، اس نے صحیح راستہ اپنا لیا، اب جب بھی اس سے ملتے ہیں کہتے ارے بھائی تو بڑا شریف بنتا ہے، پہلے تو شراب پیتا تھا۔ اس کی پرانی باتوں کو یاد دلا کر کے اس کو تانا مارنا یہ بھی اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے لقب سے یاد مت کر۔ اس کے بعد فرمایا بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان لانے کے بعد کسی کو برے لقب سے یاد کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہیں کرے گا وہ بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا ظالم ہے۔ یہ جھگڑوں کو ختم کرنا ہے میرے بھائیوں، تو ان راستوں کو ہمیں اپنانا پڑے گا۔ 2-3 چیزیں اور ہیں، اس کے بعد ہم کلیکشن کی طرف آئیں گے۔ میں 5 منٹ آپ کے بیچ میں بیٹھا رہوں گا، جو بھی تعاون آپ کو مدرسے کے لیے کرنا ہے میرے ہاتھ پہ آپ کرتے ہوئے جائیں گے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے گا، اللہ آپ کے مال میں برکت عطا کرے گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ بدگمانی سے بچا کرو، بدگمانی مت پالو کسی کے بارے میں۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، کہا اے اللہ کے نبی بچہ پیدا ہوا ہے، میں گورا، میری بیوی گوری، بچہ کالا کہاں سے پیدا ہو گیا؟ مجھے بیوی کے کیریکٹر پر شک ہو رہا ہے۔ وہ زمانہ تو ڈی این اے چیک کرنے کا زمانہ نہیں تھا، ڈی این اے ٹیسٹ ہو جاتا پتہ لگ جاتا۔ نبی نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارے پاس اونٹ ہے؟ کہاں اونٹ ہے۔ آپ نے کہا کون سے کلر کا اونٹ ہے؟ کہا اے اللہ کے نبی سرخ اونٹ ہے، جو ریڈ کلر کے اونٹ ہوتے ہیں وہ اونٹ ہے۔ آپ نے کہا سارے اونٹ سرخ ہیں یا ان ریڈ کلر کے اونٹوں میں کوئی اونٹ تمہارا مٹیالے کلر کا یا بلو کلر کا بھی؟ کہا اے اللہ کے نبی مٹیالے کلر کے بھی کچھ اونٹ ہیں۔ آپ نے پوچھا جب سارے اونٹ سرخ کلر کے ہیں، سرخ رنگ کے ہیں، تو ان سرخ رنگوں میں یہ بلو رنگ کا، یہ مٹیالے رنگ کا اونٹ کہاں سے آ گیا؟
کہا اے اللہ کے نبی ہو سکتا ہے اس کے باپ دادا میں کوئی بلو رنگ کا کوئی مٹیالے رنگ کا رہا ہو اور اس کی رگ کھینچ کر کے چلی آئی ہو اور بچہ اس کلر کا پیدا ہو گیا ہو. آپ نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی اگر اونٹوں میں یہ پاسبل ہے تو انسان میں بھی یہ پاسبل ہے. اس کی وجہ سے اپنی بیوی کے اوپر شک کرنا جائز نہیں ہے. اسلام کی تعلیم اسلام کی تعلیم یہ ہے کسی کے بارے میں بدگمانی مت کرو. ضروری نہیں ہے کہ مولانا صاحب رات کو 2 بجے اگر چیٹنگ کر رہے ہیں تو کسی سے غلط ہی چیٹنگ. ضروری نہیں ہے کٹیہار کے کسی سنیما ہال کے پاس سے کوئی گزر رہا ہے تو فلم دیکھ کر کے ہی آ رہا ہے. ضروری نہیں ہے کوئی بائک پر کسی برقع والی لڑکی کو لے کے جا رہا ہو تو اس کی کوئی غیر عورت ہو سکتا ہے اس کی کوئی رشتہ دار ہو, اس کی بہن ہو, اس کی بیوی ہو. ہمیں کسی کے بارے میں بدگمانی کرنے سے جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو بچائیں. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ جب مسئلہ ہمارا اپنا آتا ہے ہم بچنے کے 1000 راستے نکالتے ہیں, لیکن جب مسئلہ دوسرے کا آتا ہے ہم سامنے والے کو کوئی بینیفٹ دینے کو تیار نہیں. میرے پیارے ساتھیوں, جیسے اپنے لیے تم بہانہ تلاش کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی بہانہ تلاش کیا کرو, دوسروں کو بھی معاف کر دیا کرو, دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھا کرو. اللہ نے قرآن میں بیان کیا سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں, راستے میں چیونٹیوں کا بل آ گیا, ڈھیر ساری چیونٹیاں جا رہی ہیں اور چیونٹیوں کی جو مالک ہے ان کی جو رانی ہے وَقَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ. وہ چیونٹیوں کی رانی چیونٹیوں سے کہتی ہے اے چیونٹیوں اپنے اپنے بل میں چلی جاؤ, اپنے اپنے گھر میں چلی جاؤ. لَا يَحْتِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ. کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر کے لوگ تم کو روند ڈالیں. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اور سلیمان اور اس کے لشکر کے لوگ اگر ایسا کریں گے تو انجانے میں کریں گے, جان بوجھ کر کے وہ چیونٹی کو بھی قتل نہیں کر سکتے. پتہ یہ چلا کسی نبی کا ماننے والا کسی چیونٹی کو بھی بے قصور نہیں مارتا. کسی نبی کا کلمہ پڑھنے والا ایک چیونٹی کو بھی قتل نہیں کر سکتا. آخری نبی کا ماننے والا آتنکوادی کیسے؟ اگر سلیمان کا لشکر جان بوجھ کر کے چیونٹیوں کو روک نہیں سکتا ہے تو محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا اور محمد الرسول اللہ کے دین پر چلنے والا اور اسلام پر چلنے والا میرے پیارے ساتھیوں آتنکوادی نہیں ہو سکتا, دہشت گرد نہیں ہو سکتا, بے قصوروں کو نہیں مار سکتا. اور جو بے قصوروں کو مار رہا ہے, جو آتنکواد کر رہا ہے, وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. تو اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم ہے کہ ہم اچھا گمان رکھیں, دوسروں کے بارے میں بہتر گمان. اس کے بعد فرمایا ان بعض الظن اسم. جب تم کسی کے بارے میں بدگمانی کرو گے تو ہو سکتا ہے تم غلط گمان کر لو, تم گناہ کا کوئی گمان کر لو. اس کے بعد فرمایا ولا تجسسوا. اور کسی کی جاسوسی مت کیا کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا. اور کسی کی غیبت نہ کیا کرو, کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی مت کیا کرو. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا. کیا تم یہ پسند کرو گے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ جب تم یہ پسند نہیں کرو گے تو غیبت کیوں کرتے ہو؟ غیبت کرنا بھی تو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے. جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں گویا کہ ہم اس اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں. انسان کا گوشت کھائے یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو جب ہمارے لیے یہ بڑا ناگوار ہے تو غیبت کرنا. آج ہماری مائیں بہنیں معاف کیجئے گا غیبت کے معاملے میں 1 نمبر کی ہوتی ہیں. جہاں 4 عورتیں بیٹھی ہوں ضرور کچھ نہ کچھ غیبت ایک دوسرے کی کریں گی. میری بہنوں میری ماؤں اپنی زبان کی حفاظت کرو, غیبت سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور آخری بات اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل. تمہیں برادریوں میں بانٹا ہے, تمہیں خاندانوں میں بانٹا ہے. کوئی شیرسابادی ہے, کوئی شیخ ہے, کوئی انصاری ہے, کوئی یو پی کا رہنے والا, کوئی بہار کا رہنے والا, کوئی بنگال کا رہنے والا. خاندان الگ, کلچر الگ, رہن سہن الگ کیوں ہیں؟ لتعارفوا, تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. برادری کے نام پہ, خاندان کے نام پہ, علاقے کے نام پہ ایک دوسرے کو حقیر سمجھنا, اپنے آپ کو اونچا سمجھنا, یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے میرے بھائیوں. آج ہمارے سماج میں بہت سارے جھگڑوں کی بنیاد کیا ہے؟ تعصب.
ایک برادری والا اپنے آپ کو اونچا سمجھتا ہے، دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے. اس وجہ سے بھی بہت سارے مسئلے میرے پیارے ساتھیوں پیدا ہوتے ہیں. تو سورہ حجرات کی ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے یہ سولوشن دیا ہے. اگر میں نے جلدی بیان کیا ہے، اگر ان چیزوں پر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ ہمارے جھگڑے ختم